رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے سکتے ہیں، آپ کے بال سے، آپ کے لباس سے، آپ کے برتن سے، آپ کے بستر سے، آپ کی چیزوں سے، آپ کے پسینے سے، آپ کے لعاب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیض لے سکتے ہیں، آپ سے برکت لے سکتے ہیں، آپ سراپا باعث برکت ہیں، آپ کی ذات میں برکت ہی برکت ہے، آپ سے بہتر انسان دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں، آپ کے بعد یا نبی کو چھوڑ کے نبی کے علاوہ غیر نبی میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پھونک سے، تھوک سے، جسم سے، پیر سے، پیشانی سے، قبر سے، اس کے چیزوں سے ہم برکت لیں، لیکن لوگ پیر سے، مرشد سے، خواجہ سے، ان لوگوں سے برکت لیتے ہیں، ان کا لباس لٹکا کے رکھتے ہیں، ان کے جو ہے ان کے بستروں کو، ان کی چیزوں کو، ان کے اسلحے کو، ان کے سامان کو برکت کی نیت سے رکھتے ہیں اور ان سے برکت لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں اسلام کے اندر، غیر نبی سے برکت لینا، تبرک لینا جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے سکتے ہیں۔ آئیے کچھ دلائل دیتا ہوں، اور وہ دلائل بھی آپ کو بڑی اونچی کتابوں سے دے رہا ہوں، چھوٹی موٹی کتابوں سے نہیں، بڑی اونچی کتاب، اور وہ کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، صرف انہی دونوں کتابوں سے۔ ان دونوں کتابوں میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے، بخاری سے دلیل دیتا ہوں یا صحیح مسلم سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ آئیے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2069۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ حدیث غور سے سنیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نہایت بابرکت ہے، آپ کی ذات میں برکت ہے، آپ کا طریقہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، تو جو آدمی رسول سے برکت لے، رسول کے طریقہ پر آئے، رسول کی سنت کو فالو کرے، دراصل وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان۔ تو صحیح مسلم میں ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ، ایک لباس سیدہ عائشہ کے پاس تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئی ہیں تو وہ لباس یہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر۔ اسماء بنت ابی بکر یہ کون لگیں گی؟ عائشہ کی بہن ہوئی۔ وہ لباس اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، اور جب کوئی آدمی بیمار ہوتا، بیمار پڑتا کوئی آدمی، اس لباس کو پانی سے دھلتی اور اس پانی کو بیمار کو پلا دیتی ٹھیک ہونے کی نیت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے بھی برکت لے سکتے، لیا بھی گیا ہے۔ ایک دلیل بتایا ہے۔ ایک دوسری دلیل جو بخاری کے اندر ہے، 3107 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوتے تھے جس میں تسمہ لگا ہوا تھا، پھیتا لگا ہوا تھا۔ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ ظاہر سی بات سمجھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، اس لیے رکھے ہوئے تھے برکت کی نیت سے۔ ایک تیسری حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری میں ہے، 170 نمبر کی حدیث ہے۔ ابن سیرین، یہ تابعین میں سے ہیں، ابن سیرین، وہ بیان کرتے ہیں عبیدہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں۔ یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ برکت ہے اس کے اندر، رسول اللہ کی چیز ہے، رسول اللہ سے جو منسوب ہو جائے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں، یہ بال میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے۔ انس بن مالک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کے ساتھ 10 سال زندگی گزارنے والے، خدمت کرنے والے۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، یا اس کے اندر حدیث کے اندر ہے یا انس بن مالک کے گھر والوں سے لیے، ان کے گھر والوں کے پاس رسول اللہ کے بال تھے۔ تو جن سے بیان کر رہے ہیں ابن سیرین عبیدہ سے، عبیدہ کہتے ہیں، دیکھیے اب آپ بات سنیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہو جاتا تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی دولتیں سب سے بڑھ کر ہو جاتا۔ یہ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، کچی نہیں ہے، کچی روایت نہیں بتا رہا ہوں، کہ اگر ایک بال بھی میرے پاس ہو جاتا تو دنیا وما فیہا کی ساری دولتوں سے بہتر ہو جاتا۔ اچھا آپ کو بتاتا ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بال کہاں سے آیا۔ یہ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، 1305 نمبر کی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، حجۃ الوداع، آپ نے یوم النحر کو، یوم النحر جو ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے، یوم النحر کو سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری جاتی، 3 جمرہ بنے ہوئے ہیں، 10 تاریخ کو صرف ایک کو کنکری مارنی ہوتی ہے، 7 کنکری۔ جمرہ عقبہ جو سب سے
آخری والا ہوتا ہے جس کو بڑا کہتے ہیں، حالانکہ سائز میں سب برابر ہے، لیکن کہا جاتا ہے جمر عقبہ جو مکہ کے سائڈ میں 7 کنکری ماری، آپ نے اپنی قربانی کی، قربانی دینے کے بعد آپ اپنا بال مڈاتے ہیں، آپ نے بال دائیں طرف مڈایا، اپنا جو ہے دائیں طرف بال مڈایا، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہ ابو طلحہ انصاری ہیں، والد ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن سگے والد نہیں ہیں، یہ ہیں سوتیلے والد ہیں۔ ان کی امی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی دوسری شادی ہوتی ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، تو یہ سوتیلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، دائیں طرف سے بال جب کاٹتے ہیں تو انہیں دے دیتے ہیں، بال موڑنے کے بعد یہ بال لے لو۔ آپ نے کیوں دیا؟ بال کوئی دیتا ہے؟ کوئی انسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، آپ خود سمجھ رہے ہیں یہ باعث برکت ہے، آپ نے انہیں دیا، عنایت کیا۔ پھر آپ نے بائیں طرف والا بال موڑا اور پھر انہیں کو دیا، ابو طلحہ کو، کہ یہ بائیں طرف والا بال لو، اور بائیں طرف والا جو بال ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ نے یہ کیوں کہا یہ بات لوگوں میں تقسیم کر دو؟ یہ برکت کی چیز ہے، لوگ رکھ سکتے ہیں، برکت لے سکتے ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح سے، یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ کا بال اس طرح سے آیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے ایک حدیث جو بخاری میں ہے، 5896 نمبر کی حدیث ہے، کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال تھا۔ جب کسی آدمی کو نظر بد لگ جاتا یا کوئی آدمی بیمار ہوتا تو لوگ خود ہی پانی بھیجتے تھے، کٹورے میں پانی بھیجتے تھے ام سلمہ کے پاس، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال اس پانی میں ڈال دیتی تھیں اور وہ پانی بھیجتی، تو پھر بیمار آدمی یا جس کو نظر بد لگی ہوتی تھی وہ پیتا اور شفا یاب ہو جاتا۔ یہ حدیث بھی کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث، سب اونچے درجے کی حدیث بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بتاتا ہوں جو بخاری کے اندر ہے، 189 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ کا وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے لڑائی کرتے، جھگڑتے، میں لوں گا تو میں لوں گا، لینے کے لیے پل پڑتے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو یہ چند دلائل بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کیا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کی ذات سے منسوب جو چیز ہے اس سے برکت لے سکتے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اعلیٰ درجے کی حدیثیں اس بارے میں موجود ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی معلوم رہے کہ آج سے 14 صدیاں گزر گئیں، 1447 ہجری چل رہا ہے، اتنے سال گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہوئے، وفات پائے ہوئے، اب اس وقت دنیا میں نہ آپ کا بال ہے، نہ آپ کا جبہ ہے، نہ آپ کی چپل ہے، نہ آپ کا بستر ہے، نہ آپ کی لاٹھی ہے، اور نہ ہی آپ کا جو ہے بیڈ ہے، نہ آپ کا برتن ہے، نہ آپ کا ممبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دنیا میں اس وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے اور زمانہ لمبا گزر گیا، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا کہ آپ کی کوئی چیز نہیں باقی، حتیٰ کہ ممبر بھی نہیں۔ ایک زمانے میں آگ لگی، ممبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، یہ ابو بکر کے زمانے میں موجود، عمر کے زمانے میں موجود ہے، تو عثمان کے زمانے میں آیا تو کنویں میں انگوٹھی گر گئی، وہ بھی پھر دوبارہ ملی نہیں۔ اور آپ بستر کتنے دن تک رہتا ہے؟ بستر، بال، کوئی چیز۔ تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کوئی بھی چیز باقی اس وقت نہیں ہے۔ لہذا اس وقت جو دنیا میں، کشمیر میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یا جو ہے عراق میں، یا دنیا میں جہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بال دکھایا جاتا ہے، یہ جھوٹا بال ہے، اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، وہ بال ہے ہی نہیں، جبہ قبہ کچھ نہیں رسول اللہ کا۔ اگر یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کوئی پروف دے دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے تو اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں، لیکن اپنی جگہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا میری طرف کوئی بات، کوئی آدمی جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے،
تو یہ لوگ جو رسول کا بال دکھا کر یا رسول کے لباس کا نام لے کر یا رسول کے برتن کا نام لے کر جھوٹا پرچار کرتے ہیں، جھوٹا فیض لیتے ہیں، ان کو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ ضرور ملے گا۔